میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے خیبر پختونخوا میں واقع ایک خوبصورت شہر کوہاٹ کی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل انفو ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کوہاٹ اپنے ضلعی صدر مقام کوہاٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ برِ صغیر کا ایک پرانا ضلع ہے جس کا ذکر بدھ مت کی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ عصر حاضر میں بھی پاکستان کی سب سے پرانی چھاؤنی، ایئر بیس، بنڈیالی اور تانڈا باندھ، انڈس ہائی وے، فرینڈشپ ٹنل، پاک فضائیہ اور سگنل تربیتی مرکز کی وجہ سے اس ضلع کو دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی سرحدیں صوبہ پنجاب، ضلع نوشہرہ، ضلع ہنگو، ضلع اپر اورکزئی اور ضلع کرک سے ملتی ہیں۔ کوہاٹ شہر کے اندر جرما کے مقام پر ایک گورنمنٹ یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ کوہاٹ شہر کی مشہور چیزوں میں یہاں کا مقامی امرود کا پھل ہے جو اپنی منفرد ذائقے کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ سارا سال رواں چشموں کی یہ سرزمین مختلف اجناس اور پھلوں کے لیے کافی زرخیز ہے۔ امرود کا پھل یہاں کی خصوصی پیداوار میں شامل ہے۔ کوہاٹ روایتی لحاظ سے ایک تجارتی مرکز ہے جو قبائلی علاقہ جات اور پنجاب کے لیے ایک اہم منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثریتی بنگش قبائل کے یہ محنتی، بہادر اور ذہین لوگ ملازمت، ذرائع آمدرفت، کاروبار اور دفاعی امور میں کافی ماہر ہیں۔ اردو کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر احمد فراز کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ کوہاٹ میں بنیادی اور مقامی طور پر دو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پشتو کوہاٹ کی پہلی بڑی زبان ہے جو شہری علاقہ جنگل خیال میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب میں محمد زئی سے رئیسان، مشرق میں توغ پایاں، پشتو گنڈیالی تولج، جنوب میں تپئی جرما اور مسلم آباد سے لے کر شکردرہ تک اور شمال کے علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ افغان مہاجرین اور قبائلی لوگوں کی آمد سے حالیہ دہائیوں میں آبادیاتی خصوصیات میں تبدیلی کے بعد پشتو زبان بولنے والے اکثریت میں ہیں۔ ہند کو تاریخی اعتبار سے یہ پنجابی زبان کی ایک شاخ ہے جو پوٹواری اور سرائکی زبان سے بے حد ملتی جلتی ہے۔ کوہاٹ کے مقامی باشندگان آپسی بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پشاور، ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد اور ماسیرا کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ کوہاٹ کے شہری علاقوں کے علاوہ مغرب میں شاہپور، بوڈ اور جبی تک، جنوب میں کمر، ٹھنڈ، سورگل تک، جنوب مشرق میں خیر ماتو، کوہاٹ، سیاب اور مکمل مشرقی علاقوں تو بلی ٹانگ سے خوشحال گڑھ میں بولی جاتی ہے۔ اردو قومی زبان ہونے کی وجہ سے اردو میں بھی بات کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ سرکاری کالونیوں کے علاوہ شہر میں بھی بعض گھرانوں میں بولی جاتی ہے۔ ایک طرح سے اردو یہاں کی تیسری بڑی زبان ہے۔ کوہاٹ کی مرکزی نمایاں اقوام میں پراچا، بنوری، میاں خیل، گیلانی، عزت خیل، عوان، پراچا نواب، بنی خیل، سید، گھڑی وال، شواری اور افریدی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اورکزئی قوم کے بھی بہت سارے منتقل شدہ لوگ کوہاٹ کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ کوہاٹ ریلوے اسٹیشن اور ٹریک کی تعمیر کا کام 1897 میں شروع ہو کر 1902 میں مکمل ہوا۔ چھوٹی لائن جو کوہاٹ سے ٹل برستانگو بچھائی گئی تھی وہ 1991 سے بند ہو گئی ہے۔ اس ٹریک کی تو پٹڑی تک اکھاڑی جا چکی ہے۔ بڑی ریلوے لائن کوہاٹ سے راولپنڈی براس تک جانی جاتی ہے۔ اس ٹریک پر مسافر گاڑی چلتی ہے جو 2013 سے بند ہو گئی تھی، مگر اب 24 جنوری 2018 سے کوہاٹ کی نامور سماجی تنظیم کاروان عمل کوہاٹ کے صدر جناب سلیم الطاف ایڈوکیٹ کی تاریخ ساز جدوجہد اور بھرپور کاوشوں کی بدولت کوہاٹ ریل سروس پھر سے بحال کر دی گئی ہے، جس سے نہ صرف کوہاٹ کی عوام بلکہ کوہاٹ ریلوے منافع بخش ریونیو پیدا کر کے پاکستان ریلوے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
کوہاٹ میں برطانوی دور کا ایک ہوائی اڈہ بھی موجود ہے جو اس وقت برطانوی فوج کی نقل و حمل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ہوائی اڈے کا کنٹرول آج بھی پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے۔ کوہاٹ اپنے چاروں اطراف سے سڑک کے ذریعے سے ملک کے باقی علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ انڈس ہائی وے کی بدولت اس علاقے کی کافی ترقی ہوئی ہے۔ اس شاہراہ پر واقع ہوٹلز اور بس اسٹینڈ اور ان سے جڑے ہوئے کاموں کی وجہ سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ کوہاٹ یونیورسٹی کے پاس انڈس ہائی وے پر بہت سے کاروبار کھلے ہیں۔ راولپنڈی روڈ پر بھی کافی ترقیاتی کام شروع ہیں۔ خوشحال گڑھ کے مقام پر پل بھی مکمل ہو گیا ہے، جس سے اس علاقے میں ترقی کے وسیع مواقع پیدا ہونے کی امید ہے، اور یہی سڑک آگے پاڑا چنار تک جانی ہے، جس کا کوہاٹ ہنگو حصہ بھی مکمل ہونے والا ہے، جبکہ ٹال پارا چنار حصہ پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے۔ ہنگو پھاٹک کے مقام سے اس سڑک کو ہنگو روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ پورا روڈ دراصل RCD روڈ کا حصہ ہے، جو GT روڈ پر ترنول کے مقام سے الگ ہو کر پارا چنار تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ کوہاٹ میں راولپنڈی روڈ کو ڈبل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ شہر کے اندر بھی موجود سڑکوں کی جانب کافی توجہ دی گئی ہے اور ان کی حالت بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ کوہاٹ ٹنل جنوبی اضلاع کے لوگوں کا حکومت سے ایک بہت درینہ مطالبہ، جس پر 1999 میں جاپان کے تعاون سے کام شروع ہوا تھا۔ 1.99 کلومیٹر طویل اس ٹنل منصوبے کو جون 2003 میں مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اس سے جہاں کوہاٹ سمیت باقی جنوبی اضلاع کا پشاور سے فاصلہ کم ہوا، وہیں بڑی گاڑیوں کو بھی سہولتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کوتل بائی پاس پر ان گاڑیوں کے لیے بہت مشکل حالات ہوتے تھے۔ اس ٹنل کی وجہ سے وقت اور جان و مال کی بھی بچت ہوئی ہے۔ 24 فروری 2008 کو دہشت گردوں نے اس ٹنل کے راستے سیکورٹی فورسز کے لیے سپلائی لے کر جانے والے ٹرکوں کے ایک قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ سپلائی جنوبی وزیرستان جا رہی تھی۔ 27 فروری کو فوج نے آرٹلری، ہیلی کاپٹرز اور ہیوی مشین گنوں کی مدد سے 24 دہشت گردوں کو مار کر ٹرکوں کو بازیاب کرا لیا۔ اس کے بعد سے ٹنل کا کنٹرول فوج کے پاس ہے۔ یہ ٹنل انڈس ہائی وے کا ایک اہم حصہ ہے، جو کوتل بائی پاس کا متبادل اور شہروں کے درمیان میں فاصلے کم کرنے کا ذریعہ، علاقے کی معیشت اور ٹریفک صورتحال کی بہتری میں مددگار ہے۔ اس ٹنل پر 6,626.75 ملین روپے لاگت آئی اور یہ منصوبہ 48 ماہ میں مکمل ہوا۔ ٹنل کی دونوں جانب ٹنل تک رسائی کے روڈ کی ٹوٹل لمبائی 29.8 کلومیٹر ہے۔ ٹنل کی لمبائی 1.99 کلومیٹر جبکہ چوڑائی 10.3 میٹر ہے۔ تانڈا جھیل ایک خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے جو تانڈا ڈیم کنارے قدرتی ماحول اور حالت میں لوگوں کو تفریح فراہم کرتا ہے۔ عید اور دوسری تعطیلات بالخصوص موسم گرما میں لوگ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ مغرب میں کوئی 10 کلومیٹر پر واقع شہر سے اس جھیل تک 2 راستے آتے ہیں، ایک شاہ پور گاؤں سے جبکہ دوسرا ہنگو بائی پاس سے ہو کر آتا ہے۔ دوسرا راستہ اپنے حسین مناظر کی بدولت بہت دل فریب ہے۔ وادی، ندی کا پل، پہاڑ اور اس پر بل کھاتی سڑک، بہت ہی سرسبز علاقہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ڈیم ہے جو صرف 600 میٹر بند لگا کر بنایا گیا ہے، باقی سب اطراف پہاڑ ہیں۔ جھیل سے نکلی نہروں کے ذریعے شاہ پور، کمرٹن، سورگل، چمبئی، جرما، کپی، میروزئی، ڈوڈا، کوٹ، خیر ماتو، غلام بانڈا، تو بہادر کوٹ، کالو چنا اور شخان سمیت کوئی 30% دیہات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ کیڈیے پارک شہر سے متصل ترقیاتی اور انتظامی محکموں، اداروں کے دفاتر کے لیے مختص یہ سرخ مٹی اور پتھروں کا تہ در تہ پہاڑی علاقہ ضلعی حکومت، ایکسائز آفس، بیت المال، پاسپورٹ آفس اور نادرا آفس سمیت ڈسٹرکٹ ہسپتال، کئی بینکوں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر اور پرائیویٹ اسکولوں کی وجہ سے ماڈرن سٹی کا منظر پیش کرتا ہے، جو انتظامی طور پر کوئی 14 سیکٹرز میں تقسیم ہے۔ سیکٹر 9 میں بچوں اور خواتین کے لیے 2 بہت خوبصورت پارک بنائے گئے ہیں، جہاں موجود بچوں کے جھولے، گھاس کے کتے اور پھول خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ پارک کے مغرب سے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ منظر شام یا رات کو بہت حسین ہوتا ہے۔ یہاں سے نیچے والی پہاڑی پر بنی بھورے رنگ کی ٹیلوں اور شیشے سے مزین مسجد گولڈن ماسک کا نظارہ بھی دیکھنے ہوتا ہے۔
शहर में लगे फव्वारों, घास और गार्डीना की झाड़ियों और इर्द गिर्द बने छोटे पार्कों ने मस्जिद के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। मस्जिद के शुमाली जाने वाले दरवाजे से वादी का नज़ारा बहुत सैर अंगेज है। हर सेक्टर में खेलों के मैदान हैं, जिनमें सेक्टर 6 का क्रिकेट ग्राउंड, सेक्टर 8 का फुटबॉल ग्राउंड और सेक्टर 10 का हॉकी ग्राउंड बहुत मशहूर है। हर सेक्टर की अपनी शॉपिंग मार्केट है, जहां ज़रूरत की अशिया बआसानी मिलती हैं। चश्मा जात ये जगह पुराने बस स्टैंड के पास ही है। ठंडे मीठे पानी के चश्मों पर नहाने का अलग मज़ा है। इन चश्मों के अलावा जंगल खैल गाँव के शुमाल में ज़ियारत के 2 मज़ीद चश्मे हैं, जिनका पानी बहुत ही ठंडा है, क्योंकि इस जगह दरख्तों की बहतात है। जोजारा ये जगह शहर के मगरब में हंगू रोड पर कोई 25 किलोमीटर पर वाक़ है। यहाँ के ठंडे और मीठे पानी के चश्मे इंसान पर अलग ही तरह का सरूर तारी कर देते हैं। गर्मी की दोपहर में यहाँ आकर एक अजीब सा नशा छा जाता है। इस जगह का असल हुस्न पास से गुजरने वाली दिल खाती सड़क से दिखाई देता है। घास के मैदान, रेलवे लाइन, चश्मों का शफाफ पानी और दरख्तों के झाड़, और ये सब कुछ एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। डोडा शरीफ शहर से जुनूब मशरक़ की तरफ कोई 22 किलोमीटर दूर ये एक बुजुर्ग और वलीउल्लाह का मज़ार है। इस मज़ार के पास से कुहाड़ तोई का पानी एक दरिया की सूरत में गुजरता है। इस मकाम से पहले गोदी बांडा के मकाम पर कुहाड़ तोई में कुहाड़ के चश्मों का पानी शामिल होने की वजह से दरिया कुछ तेज़ हो जाता है। मज़ार पर मौजूद दरख्तों और दरिया की वजह से कुछ रौनक होती है। बादू ज़ियारत ये भी चश्मों और दरिया पर मुश्तमिल पिकनिक पॉइंट्स वाली एक जगह है, जो शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जुनूब मशरक़ में वाक़ है। कुहाड़ तोई जो डोडा शरीफ के पास से होकर गुजरती है, इस जगह पर मौजूद चश्मों के पानी से और भी तंदो तेज़ हो जाती हैं। चश्मों के इर्द गिर्द दरख्तों के झाड़ और घास के मैदानों पर लोगों के ग्रुप अपने शुगल में मसरूफ़ होते हैं। अपने साथ लाए हुए सामान से पकवान तैयार कर रहे होते हैं, तो कोई दरिया या चश्मों से शिकार की हुई मछली से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मारचुंगी गांव के पार इस दरिया का नज़ारा बहुत दिलफरेब है, मगर ये किनारा सिर्फ मछली के शिकारियों के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कोई सायादार दरख्त नहीं है। सिर्फ सर्दियों में कुछ ग्रुप यहाँ आते हैं, या फिर शाम के वक्त कुछ चहल पहल होती है। 1924 के कुहाड़ फसादात अपनी नौइयत के बड़े से हिंदू मुखालिफ फसादात थे, जो बरतानवी हिंद के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में कुहाड़ शहर में 1924 में बर्पा हुए। फसादात के 3 दिनों में 155 हिंदू और सिख हलाक हुए। हिंदू और सिख आबादी को जाने बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। मोहनदास गांधी ने अक्टूबर 1924 में 21 दिनों तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए रोज़ा रखा। जी तो दोस्तों, ये थी कुहाड़ से मुतल्लिक़ दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफसीली वीडियो। आप किस मुल्क की मालूमात चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हम उस मुल्क की तमाम तर मालूमात वीडियो की सूरत में आप तक पहुँचाएँगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को भी ज़रूर दबा दें। आपकी और मेरी मुलाकात होती है ऐसी ही किसी और वीडियो में। अब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।